अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक होगा, क्या मुर्तद की सज़ा कत्ल है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि मुर्तद किसे कहते हैं। किसी भी शख्स का अपने मज़हब, धर्म या दीन को छोड़कर किसी और मज़हब या धर्म या दीन में शामिल हो जाना इर्तिदाद कहलाता है और उस शख्स को मुर्तद कहते हैं जो ये अमल करता है, वो मर्द हो या औरत। कुछ लोगों का कहना ये है कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल है। कई हदीसों की किताबों में भी मुर्तद की सज़ा कत्ल ही लिखा हुआ है, मगर कुरान मजीद मुर्तद के लिए इस दुनिया में किसी भी सज़ा का कोई ज़िक्र नहीं करता, बल्कि ये उसका अपना इख्तियारी मामला बताता है और मुर्तद को कत्ल करने वाले के लिए जहन्नम की सज़ा और अल्लाह की लानत का जिक्र करता है। जबकि इस्लाम के लिए मुर्तद से ज़्यादा नुकसानदेह मुनाफिक होता है। अब्दुल्ला मुनाफिक, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर के साथ मौजूद था, अपने आप को मुस्लिम कहता था, मगर उसके दिल में मुनाफिकत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने माई आयशा पर बहुत बड़ा तोहमत और बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल नहीं करवाया, बल्कि उसकी मौत के वक्त अपनी चादर मुबारक उसे दी, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई को लपेट कर कफन के तौर पर उसे दफनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि अपने बेहतरीन इखलाक का मुजाहरा किया। अब आइए देखते हैं कि हुकूक किस तरह के होते हैं और कितने होते हैं। हुकूक दो तरह के होते हैं। नंबर एक, हुकूकुल्लाह। नंबर दो, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह का बंदे पर हक और बंदे का अल्लाह पर हक होने की बात होती है। बंदे का अल्लाह पर हक, अल्लाह का बंदे पर हक। अगर कोई बंदा ईमान लाता है तो उसका बदला अल्लाह ही उसे देगा, और अगर कोई बंदा कुफ्र करता है या अल्लाह की बात का इनकार करता है तो उसका बदला भी अल्लाह ही उसे देगा। किसी भी इंसान या किसी भी हुकूमत को, चाहे वो इस्लामी हुकूमत हो, हुकूकुल्लाह के मामले में सज़ा देने का कोई इख्तियार नहीं है। नंबर दो, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद में एक बंदे का दूसरे बंदे पर हक की बात होती है। बंदे का बंदे पर हक, जैसे किसी ने चोरी की, किसी बंदे का हक मारा। किसी ने जिना किया, किसी बंदे का हक मारा। किसी ने किसी की जमीन हड़प की, किसी बंदे का हक मारा। किसी ने किसी का कत्ल किया, किसी बंदे का हक मारा। ऐसी ही तमाम सूरतों में कुरान मजीद इस दुनिया में मुख्तलिफ सज़ा का जिक्र करता है, जो एक इंसान किसी दूसरे इंसान को दे सकता है या एक हुकूमत अपने उस बंदे को सज़ा दे सकती है। अब आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में
مرتد کی سزا کے تعلق سے کیا بات بیان کرتا ہے یا مرتد کے تعلق سے کیا باتیں بیان کرتا ہے؟ کیا اسے سزا دی جائے گی؟ کیا اسے قتل کیا جائے گا؟ یا انسان سزا نہیں دے سکتا بلکہ اللہ ہی اسے سزا دے گا، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں۔ اس دنیا میں سزا اگر دے گا تو دے گا، مگر آخرت میں تو اسے ضرور بھی ضرور بدلہ ملنا ہے جہنم کی صورت میں۔ آئیے میں ان تمام قرآنی آیات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مرتد کے تعلق سے بیان کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 54۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی نفس کو قتل کرو، یعنی اپنی نفس کو مارو، اپنے ضمیر کو مارو، اپنی نفس پر کنٹرول کرو تاکہ دوبارہ توبہ کرنے کے بعد پھر تم اس بچڑے کی پوجا نہ کرنے لگ جاؤ۔ اسی میں تمہارے رب کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، تمہاری بھلائی ہے۔ اس وقت تمہارے رب نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر بیان کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، یا اللہ انہیں جو بھی حکم دے رہا تھا وہ لینے کے لیے جب 40 دن گئے تھے، ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ چھوڑ کر گئے، مگر جب لوٹ کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو پوج رہے تھے، یعنی مرتد ہو گئے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل نہیں کروایا یا ان سے یہ نہیں کہا کہ تم قتل کر لو، اپنے آپ کو قتل کر لو۔ کئی مفسرین نے اپنی قرآن میں جو ترجمہ کیا ہے اس میں یہی جملہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہاں قتل کرنا اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، اس کے بعد کہا کہ اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھو، اپنی نفس کو مارو، اپنے ضمیر کو مارو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول بھی کی۔ آئیے اب دوسری آیت کیا کہتی ہے اس تعلق سے۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 217۔ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے اور مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی جزا، ان کے لیے سزا جہنم ہے۔ اللہ سزا دے گا، یہاں بندے کو سزا دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ سورہ نمبر 2، سورہ بقرہ، آیت نمبر 256۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی بندے پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اسلام میں آئے، ویلکم، اپنی مرضی سے اسلام سے جانا چاہے چلے جائے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو اس دین پر رہے گا اپنا فائدہ کرے گا،
اور جو اس دین سے ہٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور نہ ہی ان مسلمانوں کا نقصان کرے گا، بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 106۔ اس روز کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، یعنی قیامت کے روز، اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ ایمان کی نعمت پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا، تو اب اس کفران نعمت کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اب دیکھیے یہاں کہا جا رہا ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، ان کو سزا اور جزا قیامت میں اللہ دے گا۔ اب اللہ کی مرضی، اسے اس دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، مگر آخرت میں اسے ضرور سزا ملے گی۔ انسان سے اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اسے قتل کرو۔ سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 177۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے، یعنی مرتد ہو گئے، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ کا بوجھ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 88، وہ آیت جس کا ذکر میں نے اوپر کیا تھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہاں اللہ تعالی ہم انسانوں سے، ہم مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ ہدایت بخشنے کا کام تمہارا نہیں ہے، ہدایت بخشنے کا کام اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو ہدایت دے، اللہ چاہے تو نہ دے۔ جو ہدایت چاہے گا اللہ اسے ہی ہدایت دے گا، جو ہدایت نہیں چاہے گا اللہ اسے زبردستی ہدایت نہیں دے گا۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 137۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ دیکھیے یہ آیت بہت سمجھنے کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جب ایمان لائے اس کے بعد کفر کیا، یعنی مرتد ہو گئے۔ اگر ان کے مرتد ہو جانے پر لوگ کہتے کہ 3 دن کا ٹائم دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اس کے بعد ان کو قتل کیا جائے گا، اگر مرتد ہو جانے پر ان کو قتل کر دیا جاتا تو پھر وہ ایمان کہاں لاتے، پھر اس کے بعد کفر کہاں کرتے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، پھر کفر کیا، اس کے بعد پھر ایمان لائے، اس کے بعد ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس مرتد کو وقت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اللہ دے رہا ہے، آپ اور ہم نہیں دے رہے۔ اللہ اس کو موقع دے رہا ہے زندگی بھر کا۔ جب تک اس کی زندگی ہے تب تک اللہ اسے موقع دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان کی طرف آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر توبہ نہ کرے اور اسی کفر کی حالت میں اگر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت کے دن سزا دے گا۔ انسان اس کو دنیا میں سزا نہیں دے سکتا۔ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 145۔
यकीन जानो कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे और तुम किसी मुनाफिक को उनका कोई मददगार ना पाओगे। अब देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे, यानी सबसे बदतरीन मखलूक मुनाफिक है, ना कि मुर्तद। मुर्तद 2 नंबर पर है और 3 नंबर पे सबसे बदतरीन इंसानी मखलूक जो है वो मुनाफिक है। यहाँ मुर्तद को अल्लाह नहीं कह रहा है कि मुर्तद जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। मुर्तद को अल्लाह ताला मौका दे रहा कि वो सुधर जाए तो उसी के लिए बेहतर है, और न सुधरे तो उसी का नुकसान होगा। सूरह नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 5। जिस किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामे जिंदगी ज़ाय हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा, यानी उसकी नेकी कोई काउंट नहीं की जाएगी, नेकी उसकी 0 हो जाएगी अगर ईमान लाने के बाद उसने कुफ्र किया। सूरह नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 8। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर सच्चाई पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्तअल न कर दे या इतना भड़का न दे कि तुम इंसाफ से फिर जाओ। यहाँ अल्लाह ताला कहता है इंसाफ करो, ये खुदा के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। यहाँ अल्लाह ताला उन मुसलमानों से, उन ईमान वालों से कह रहा है कि जो मुर्तद हो जाए तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो, तुम इंसाफ करो। अल्लाह का इंसाफ ये है कि उसको, उस मुर्तद को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, मगर उसे समझाया जाए, उसे बताया जाए अच्छे अखलाक से। समझता है तो उसका भला होगा, नहीं समझता है तो उसका नुकसान होगा। आपका हमारा कुछ नहीं जाने वाला। सूरह नंबर 5, सूरह मायदा, आयत नंबर 32। जिसने किसी इंसान को खून के बदले खून या ज़मीन में फसाद फैलाने के अलावा किसी और वजह से कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। अब देखिए, अल्लाह ताला यहाँ इंसानों से ये कह रहा है कि इस दुनिया में इंसान अगर किसी इंसान का खून कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मामले में कर सकता है। एक तो वो मामला कि कोई इंसान किसी का कत्ल कर दे, तो वो उस ज़माने में, वो ज़माना जैसा भी रहा हो, चाहे जाहिलियत का ज़माना रहा हो, चाहे वो बहुत अच्छा ज़माना रहा हो, तो कोई इंसान उस इंसान को कत्ल कर सकता है। या वो कातिल के रिश्तेदार अदालत का दरवाज़ा खटखटाए और अदालत फिर उसे कत्ल की सज़ा दे। कत्ल सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैटर में हो सकता है। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया हो तो उसका कत्ल कर दिया जाए। नंबर 2, अगर कोई शख्स ज़मीन में फसाद बर्पा कर रहा हो जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी, खून खराबा हो रहा हो, तो कई लोगों के कत्ल होने से बेहतर है कि उस फसाद करने वाले शख्स को कत्ल किया जाए। अल्लाह ताला कुरान में इंसान के लिए सिर्फ ये एक उसूल बयान कर रहा है कि 2 ही मामले में इंसान को कत्ल किया जा सकता है, किसी तीसरे मामले में इंसान का कत्ल नहीं हो सकता। और मुर्तद का कत्ल, यहाँ अल्लाह ताला मुर्तद के कत्ल की नफ़ी कर रहा है। मुर्तद को कत्ल नहीं किया जाएगा। मुर्तद ने अल्लाह का हक मारा है, किसी बंदे का हक नहीं मारा है। उसका और उसके खुदा का मामला है, ये किसी बंदे का बंदे से मामले वाली बात नहीं है।
سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ دیکھیے یہاں مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی شخص مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، تمہارا کیا نقصان؟ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، وہ کسی مسلمان کا، کسی ایمان والے کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، اور اللہ کا بھی کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے کہہ رہا ہے جو مرتد کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 109 to 111، 109 سے 111۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا یہ کہ اللہ کی مرضی ہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 113، 113۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کو کریں جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مرتد لوگوں کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مرتد لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو وقت سے پہلے موت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے رہا ہے، ان کے لیے پوری دنیا کے آئٹم ان کے لیے کھول کے رکھے ہیں۔ جس طرح ایک ایمان والے کے لیے ہے اس طرح ان کے لیے بھی دنیا خوشنما بنا دی گئی، اور ان کے لیے پھر مہلت کا موقع دیا۔ اگر وہ اس مہلت کے وقت ایمان لے آئے تو اس کا بھلا ہوگا، اور ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 40 and 41۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان برے لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو
اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. دیکھیے اس آیت میں کتنا بہترین اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ ان کا عمل ان کے لیے، وہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. تمہارا عمل تمہارے لیے، تم جیسا کرو گے ویسا پھل پاؤ گے. سورہ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 99 and 100. اگر تیرے رب کی مرضی یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے. پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ ایمان لائیں؟ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس کی مرضی ہے. اگر وہ ایمان لانا چاہے تو ایمان لائے، اور کوئی ایمان نہیں لانا چاہتا ہے تو نہ لائے. مگر اگر اللہ یہ چاہتا کہ اس دنیا میں سارے کے سارے مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی لوگوں کو پیدا کر دیتا. مگر اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے کہ جو چاہے وہ کرے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے اور ٹیڑھا راستہ بھی ان کے سامنے ہے، اور پھر کہا ہے کہ اگر تم سیدھے راستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، ٹیڑھے راستے پہ چلو گے جہنم میں جاؤ گے. اب تمہاری مرضی، تمہیں جہاں چلنا ہے، جہاں جس راستے پر چلے گے وہیں چلے جاؤ گے. جنت کے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، جہنم کے راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے. سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 31. اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا. مگر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ہدایت نہیں دی. ہدایت انہی کو دی جو ہدایت چاہتے ہیں. جو ہدایت نہیں چاہتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 29. صاف کہہ دو کہ یہ دین حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے. دیکھیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے جس کا جی چاہے وہ اللہ کی آیات کو مان لے، اللہ کی بات کو مان لے، اور جس کا جی نہ چاہے نہ مانے. سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 105 to 106 105 سے 106. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. ان کا بدلہ جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کے بدلے جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ مرتد ہو جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں کرے گا. ان کی نیکیاں زیرو کر دے گا اسی دنیا میں، اور پھر ان کے لیے بدلہ جہنم ہے. ان کو یہاں انسان کوئی بدلہ نہیں دے سکتا قتل کر کے. سورہ نمبر 27 سورہ نمل آیت نمبر 80. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہو. یہاں اللہ تعالیٰ ان زندہ لوگوں کو، ان مرتد لوگوں کو مردہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو بہرا کہہ رہا ہے. انہیں مردہ کہہ رہا ہے. مردہ کوئی بات سنتا نہیں ہے، مردہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں ہے،
मुर्दा किसी चीज़ की फीलिंग करता नहीं है, तो ये मुर्तद लोग मुर्दे हैं। यहाँ अल्लाह ताला का कहने का मतलब है कि ऐसे मुर्तद लोग, ऐसे काफिर लोग मुर्दे हैं, ऐसे काफिर लोग, ऐसे मुर्तद लोग बहरे हैं, वो सुनते नहीं हैं और वो पीठ फेर कर भाग रहे हैं। अगर इस्लाम को छोड़ के कोई भागता है, भागे। सूरा नंबर 29, सूरह अनकबूत, आयत नंबर 52। जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह का इनकार करते हैं, वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। सूरा नंबर 35, सूरह मोमिन, आयत नंबर 36। जिन लोगों ने इनकार का रवैया इख्तियार किया है, उनके लिए जहन्नम की आग है, न उनका किस्सा पाक कर दिया जाएगा कि मर जाए जहन्नम में, और न उनके लिए जहन्नम के अजाब में कोई कमी की जाएगी। इस तरह हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो इनकार करने वाला हो, यानी मुर्तद को और काफिर को। वो वहाँ चीख चीख कर कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल, यानी इस जहन्नम से निकाल, ताकि हम फिर नेक अमल करें, उन आमाल से अलग जो पहले किया करते थे। उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी थी जिसमें कोई सबक लेना चाहता तो सबक ले सकता था। सूरा नंबर 45, सूरह जासिया, आयत नंबर 14। ऐ नबी, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते, उनकी हरकतों पर दरगुजर से काम ले, ताकि अल्लाह खुद उनको उनकी कमाई का बदला दे। यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग, ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है कि जो लोग मुर्तद हो जा रहे हैं, तो उनको दरगुजर करो, उनको किसी काउंट में न लो, उनको गिनो ही मत, उनका टेंशन न लो, उनका बदला अल्लाह देगा, आपको बदला देने की कोई ज़रूरत नहीं। सूरा नंबर 47, सूरह मोहम्मद, आयत नंबर 1। जिन लोगों ने इनकार का रवैया इख्तियार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके तमाम आमाल को ज़ाय कर दिया। सूरा नंबर 47, सूरह मोहम्मद, आयत नंबर 25 एंड 28। हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाज़े हो जाने के बाद मुर्तद हो गए, हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाज़े हो जाने के बाद मुर्तद हो गए, उनके लिए शैतान ने इस रविश को आसान बना दिया है और झूठी तवक्कुआत का सिलसिला उनके लिए लंबा कर रखा है। इसीलिए उन्होंने अल्लाह के नाजिल कुर्दा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज़ मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करेंगे और उनके मुंह और पीठों पर मारते हुए ले जाएंगे। ये इसीलिए तो होगा कि उन्होंने उस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है, यानी ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गए और उसकी मर्जी का रास्ता इख्तियार करना पसंद न किया। इसी बिना पर अल्लाह ने उनके सब आमाल ज़ाय कर दिए। सूरा नंबर 76, सूरह इंसान या सूरह दहर, आयत नंबर 2 एंड 3, 2 से 3। हमने इंसान को एक मखलूत नुतफे से पैदा किया है ताकि उसका इम्तिहान ले, और इस गर्ज के लिए हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। हमने उसे रास्ता दिखाया, ख्वाह शुक्र करने वाला बने या नाशुक्री करने वाला। अब देखिए, यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، مرد اور عورت کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ یہاں میں یہ بھی ایک چیز سمجھا دوں کہ یہاں مائنس اور پلس والی بات ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ مرد کو پازیٹیو سمجھ لو، عورت کو نیگیٹو۔ تو یہ دونوں نطفے سے اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اس انسان کے اندر اس چیز کو ودیت کر دیا کہ یہ نیگیٹو بھی سوچے گا، یہ پازیٹیو بھی سوچے گا۔ اب یہاں اس کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ پازیٹیو سوچ کر وہ کیا عمل کرتا ہے، نیگیٹو سوچ کر وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اب پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ وہ اچھی باتوں کو سنتا ہے یا بری باتوں کو سنتا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے یا بری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، صحیح راستہ بھی دکھایا اور غلط راستہ بھی، دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے۔ اب پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکری کرنے والا، اس کے لیے راستے دونوں کھلے ہیں۔ اگر شکر کرنے والا بنتا ہے تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا، اگر ناشکری کرنے والا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم عطا کرے گا۔ شکر کرنے والے سے مراد یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہے یہ ایمان۔ اس ایمان کا شکر اگر آپ اور ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ جنت کی صورت میں دے گا، اور اگر اس ایمان کی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جہنم عطا کرے گا۔ سورہ نمبر 109 109 سورہ کافرون آیت نمبر 1-6۔ کہہ دو کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب یہاں اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تم اگر غلط راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، صحیح راستے پر چلو گے جنت میں جاؤ گے، کسی کا کوئی نقصان نہیں کرو گے۔ یہ وہ تمام آیات تھی مرتد کے سلسلے میں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب اس ایک آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ان لوگوں کے سامنے جو ان تمام قرآنی آیات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں تو لکھا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ آیت ان کے لیے بیان ہو رہی ہے۔ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 20 and 21۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا صحیح رہنمائی یا کوئی راستہ دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی، یعنی قرآن کی جو اللہ نے نازل کی، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اب پھر اللہ کہتا ہے کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو۔ دیکھیے یہ وہ تمام آیات تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اب آپ لوگوں کی مرضی، اب آپ جس آیت کو ماننا چاہے مانیے، جن آیتوں کا انکار کرنا چاہے کریے، جن حدیثوں کو ماننا ہے مانیے، جن آیتوں کو ماننا ہے مانیے، اور جس کا انکار کرنا ہے کیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔